اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور مضبوط شخص بھی اسلام سے وابستہ ہو گئے، اور عثمان غنی جیسے غنی ترین شخص بھی حضور کی دہلیز پر ہاتھ باندھ کر کھڑے نظر آئے تو کفار مکہ ڈر گئے، ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، انہیں دن میں تارے نظر آنے لگے، انہیں اپنی چودراہٹ جاتی ہوئی نظر آئی، اپنی کرسی ہلتی ہوئی نظر آئی۔ کہتے ہیں نا کہ 50 سال سے ہیں 50 سال سے ہیں، تو انہیں بھی نظر آنے لگا کہ ہم سالوں سے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں، ہماری بھی کرسی خطرے میں ہے، ہمارا بھی جو ہے نام خطرے میں ہے۔ یہ سوچ کر اسلام کے ماننے والوں کو انہوں نے ستانا شروع کر دیا، اور ان کا ٹارگٹ مسلمان جو کمزور تھے، بے سہارا تھے، غریب تھے، ان کو ستانا تھا۔ اور ایک عام سی بات ہے، جب کوئی انسان بات سے کسی کی سچائی کو نہیں دبا سکتا نا، اور جواب نہیں دے سکتا، تو پھر وہ لات گھوسے پہ اتر آتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ جب کسی کے پاس کام کا جواب نہ ہو تو پھر وہ گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو کسی مولوی نے یہ لقب نہیں دیا، کسی عقیدت مند نے یہ لقب نہیں دیا سید الشہداء کا، بلکہ سلطان الانبیاء نے خود یہ لقب دیا ہے۔ ان کا حال جانتے ہیں کیا حال تھا جب وہ شہید ہوئے؟ ان کے لیے مکمل کفن تک نہیں تھا۔ اندازہ کریں، اگر سر چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے سے امت کو جنت ملنے والی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس نام ہے، ہم ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لے کر آ رہے ہیں، جنت البقیع میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ریاض الجنہ میں ذکر کر رہے ہیں، تو ہماری بخشش ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، یہ ہر سال کے عمرے ہمیں دوزخ میں جانے سے نہیں بچا سکتے۔ جنت میں اگر جانا ہے تو مکمل دین کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں آپ سب کو جمعۃ المبارک کے تمام تر فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور پورے عالم اسلام کو بھی مالا مال فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورۃ الفجر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے، اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ سورۃ الفجر یہ حضور کے قلب اطہر پر مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس سورت میں 30 آیات ہیں جو اپنے اندر بے شمار نور، ایمان کا نور اور ہدایت کا نور رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے آیت کا شان نزول سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سورت کا شان نزول، سورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ کا آغاز کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی 2 خاص باتوں پر زیادہ زور دیا۔ وہ 2 باتیں کیا تھیں؟ سب سے پہلی بات جس پر حضور کا پورا زور تھا وہ اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی طرح کوئی نہیں۔ اس بات پر حضور نے بہت زیادہ زور دیا۔ اور دوسری بات مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر، یعنی عقیدہ آخرت پر حضور نے بتایا کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہر انسان کو اسی دنیا میں نہیں رہنا ہے، بلکہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے وہ اللہ کے حضور اپنے ہر عمل کا حساب اسے اللہ کے ہاں دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ایک انسان دنیا میں ذرا برابر بھی اچھائی کیا ہوگا تو اس کے بدلے کو بھی آخرت میں دیکھ لے گا، اور اگر ذرا برابر بھی برائی کیا ہوگا اس کے بدلے کو بھی آخرت میں دیکھ لے گا۔ تو حضور نے توحید پر اور عقیدہ آخرت پر بڑا زور دیا۔ جب کفار مکہ نے حضور کی اس دعوت کو سنا، دیکھا، تو مذاق اڑانے لگے، آپس میں ہنسنے لگے کہ جہاں سینکڑوں خداؤں کی عقیدت کا زور ہو، بھلا وہاں ایک خدا پر ایمان لانے کی بات کو کون قبول کر سکتا ہے؟ اور جہاں معاشرے نے پوری دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دنیا میں کھاؤ پیو موج کرو اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، بھلا وہ آخرت پر ایمان کیسے لائیں گے، اور یہ بات ان کے دل میں کیسے اترے گی؟ یہ سوچ کر کفار مکہ ہنسا کرتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو دین کی آواز بلند ہوئی ہے، دین کی جو تحریک کھڑی ہوئی ہے، اور اس کی آواز مکہ کے انہی پہاڑوں میں ٹکرا کر ختم ہو جائے گی، اور کوئی اسلام کو ماننے والا نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں بے شمار تحریکیں آئی گئی، دنیا میں بڑے انقلاب جنم لیے ختم ہو گئے، اسی طرح اسلام بھی اٹھے گا اور ختم ہو جائے گا، دنیا میں اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ لیکن جب اسلام پھیلنے لگا، اسلام کی سرمدی آواز ہر کسی کے کان کے ذریعے دل میں اترنے لگی، اور جب بڑے بڑے مکہ کے سردار بھی اسلام سے وابستہ ہونے لگے، اور مکہ کے بڑے بڑے سردار جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عقل مند علم والے شخص بھی اسلام سے وابستہ ہو گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور مضبوط شخص بھی اسلام سے وابستہ ہو گئے، اور عثمان غنی جیسے غنی ترین شخص بھی حضور کی دہلیز پر ہاتھ باندھ کر کھڑے نظر آئے، تو کفار مکہ ڈر گئے،
उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे, उन्हें अपनी चौधराहट जाती हुई नजर आई, अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आई। कहते हैं ना कि 50 साल से हैं, 50 साल से हैं, तो उन्हें भी नजर आने लगा कि हम सालों से हैं और हुकूमत कर रहे हैं, हमारी भी कुर्सी खतरे में है, हमारा भी जो है नाम खतरे में है। ये सोचकर इस्लाम के मानने वालों को उन्होंने सताना शुरू कर दिया और उनका टारगेट मुसलमान जो कमजोर थे, बेसहारा थे, गरीब थे, उनको सताना था। और एक आम सी बात है, जब कोई इंसान बात से किसी की सच्चाई को नहीं दबा सकता ना और जवाब नहीं दे सकता, तो फिर वो लात घूसे पे उतर आता है, गाली गलौज पर उतर आता है। जब किसी के पास काम का जवाब ना हो तो फिर वो गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं करता। आज भी आप देख सकते हैं, तो कुफार मक्का ने जब इस्लाम का दलाइल से जवाब वो ना दे सके तो फिर वो जुल्म और सितम पर आमादा हो गए, मुसलमानों को उन्होंने सताना शुरू कर दिया। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रहने वाला तो मदीना मुनव्वरा का था। एक दिन मैं मक्कतुल मुकर्रमा किसी काम से आया तो मैंने देखा खजूर की एक रस्सी है, एक काले रंग के गुलाम के गले में लोगों ने डाल रखी है और मक्का की गलियों में बड़ी बेदर्दी के साथ उस गुलाम को, काले गुलाम को घसीट रहे हैं और ले लेके जा रहे हैं। फरमाते इतनी अजियतनाक ये सूरत थी। फरमाते मैंने किसी से पूछा कि भाई आखिर ये बंदा कौन है, तो सामने वाले ने जवाब दिया कि ये बिलाल हबशी है। फरमाते मैंने फिर पूछा आखिर इस बंदे का गुनाह क्या है, इसकी खता क्या है, आखिर इसने कौन सा जुर्म कर दिया है, तो लोगों ने बताया इसने नए दीन को कबूल कर लिया है, नए ईमान को कबूल कर लिया है, जिसकी वजह से इसे इतना सताया जा रहा है। हजरत मोहतरम बिलाल हबशी को इस तरह सताया जाता, चिलचिलाती धूप, तपती जमीन और अरब का वो रेगिस्तान, वो पहाड़, वहां बच्चे हजरत बिलाल हबशी को घसीटते हुए नजर आते। उसके बावजूद बिलाल हबशी की जबान पर बस एक नारा होता, अहद 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 अहद। याद रखें, मस्जिद की नरम नरम कालीनों पे बैठकर और जलसे की कुर्सियों पे बैठकर नारे तकबीर कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जुल्म के समंदर में खड़े होकर, जुल्म के मैदान में खड़े होकर, जालिम की आंखों में आंखें डालकर तौहीद का नारा बुलंद करना बहुत बड़ी बात होती है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, यहां कटती है गर्दन, छिलती है खाल, इश्क करना तमाशा नहीं है। इतने जुल्म के बाद, इतनी परेशानियों के बाद बिलाल हबशी की जबान पर हर वक्त अहद अहद का नारा रहता। हजरत बिलाल हबशी का जो आका था, जो मालिक था, वो जुल्म करते करते परेशान हो जाता, लेकिन ये जुल्म सहते सहते परेशान ना होते। पता है, आखिर में थक कर मालिक बिलाल हबशी के कान में आकर कहता, तवज्जो से सुनने की बात है, जुल्म करते करते खुद थक जाता, उसके बाद बिलाल हबशी के कान में आकर कहता कि बिलाल तुम्हारे दिल में क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम दिल में किसी को मानो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, बस जबान से ये अहद अहद कहना बंद कर दो। मेरी इज्जत की बात है, लोग देख रहे हैं कि ये सरदार एक गुलाम को काबू में नहीं कर पा रहा है, इसलिए मेरी इज्जत की बात है, तुम दिल में किसी को भले मानो, बस जबान से अहद अहद कहना बंद कर दो। इधर बिलाल हबशी मुस्कुराते थे, हंसते थे। किसी ने पूछा बिलाल इतना जुल्म सहते हो, तुम पर इतनी परेशानियां और अजियतें तुमको दी जाती हैं और तुम मुस्कुराते हो, तो बिलाल हबशी फिर कहते कि हुजूर जालिम का हथौड़ा तो टूट सकता है पर बिलाल का ईमान कभी नहीं टूट सकता, आप खरीद लीजिए। इसी तरह हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जब वो ईमान ले आए, ईमान से वाबिस्ता हो गए, कुफ्फार मक्का ने आप पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। एक दिन तो आपको जलते हुए अंगारों पर लाकर खड़ा कर दिया, जलते हुए अंगारों पर खड़ा कर दिया। जब आपको खड़ा कर दिया गया, आपके आंखों से आंसू जारी हो गए। एक काफिर आपके करीब आ गया और आकर पूछा अम्मार तकलीफ हो रही है, परेशान हो रहे हो, कहो तो तुम्हें यहां से निकाल लेते हैं। हजरत अम्मार ने मुस्कुराकर फरमाया नादान, मेरे इन आंसुओं को देखकर तुम ये समझ रहे हो कि अम्मार का ईमान टूट गया है, ईमान कमजोर हो गया है और अम्मार हार गया है। हरगिज नहीं, मैं तो बस इसलिए रो रहा हूं कि जिनके लिए ये मुसीबतें सह रहा हूं, जिनके लिए ये तकलीफें उठा रहा हूं, काश वो आका एक बार देख ले तो मेरी मेहनत वसूल हो जाए, मेरी मेहनत वसूल हो जाए। इतना कहना था। रावी रिवायत करते हैं, इब्ने साद ने तबकातुल कुबरा में इस हदीस को रिवायत किया है। हुजूर उधर से तशरीफ लाए, इधर गुलाम की जबान से निकलने की देर थी, उधर आका तशरीफ ले आए। मिट न जाए जो आका पे वो बंदा क्या है, मिट न जाए जो आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलाम से वो आका क्या है। इधर गुलाम तड़पा, उधर आका तशरीफ ले आए, और जब आका ने देखा कि मेरा गुलाम अंगारों पर खड़ा है, हदीस के अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया आग को देखकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए, या नारू कुनी बर्दन व सलामन अला अम्मार कमा कुनता बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग मेरे अम्मार पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, जैसे तू अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हुई थी। चुनांचे वो आग, हुजूर के ये अल्फाज निकलने की देर थी, वो आग ठंडी और सलामती वाली हो गई। तो अर्ज यह कर रहा था, जब कुफ्फारे मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी, तब यह सूरत पाक सूरतुल फज्र नाजिल हुई। तो ये सूरत पाक नाजिल हुई, और सूरत के नाजिल होने में दो बड़ी हिकमतें थी। एक ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुफ्फार को समझा रहा था, कुफ्फार को होश में ला रहा था कि
کہ कुफ्फारो, तुमसे बड़े बड़े नमरूद, तुमसे बड़े बड़े शद्दाद, तुमसे बड़े बड़े फिरौन इस दुनिया में गुजर चुके हैं, जिनको अपनी हुकूमत पर बड़ा नाज था, जिनको अपनी कुव्वत पर बड़ा फख्र था, लेकिन वो आज बाकी नहीं है। दुनिया भी उनको भुला चुकी है। दुनिया में अगर कुछ बाकी है तो हक बाकी है, और हक के अलमबरदारों का नाम बाकी है। अल्लाह इस सूरत पाक के जरिए उनको होश में ला रहा है, और दूसरी तरफ ईमान वालों को तसल्ली दे रहा है कि ऐ ईमान वालों, बेशक ईमान की वजह से तुम्हें आजमाया जा रहा है, ईमान की वजह से तुम पर आजमाइशें आ रही हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। तुम इस मैदान में अकेले नहीं हो, तुमसे पहले भी लोगों को आजमाया गया है, तुमसे पहले भी लोगों की आजमाइशें हुई हैं, उन पर भी जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं। लिहाजा जिस तरह वो लोग इस्लाम की खातिर सब्र और इस्तिकामत के पहाड़ बनकर खड़े रहे, तुम भी उसी तरह सब्र और इस्तिकामत के पहाड़ बनकर खड़े रहो। तो इस सूरत का शान नुज़ूल ये है। अब ये सूरत पाक का आगाज एक कसम से होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वल फज्र, कसम है फज्र के वक्त की। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज्जत दुश्मनाने इस्लाम को होश में ला रहा है। क्या है दुश्मनाने इस्लाम? जुल्म की रात कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन अदल और इंसाफ का उजाला होकर रहता है। अल्लाह फरमा रहा है वल फज्र, कसम है फज्र के वक्त की। और इधर मुसलमानों को तसल्ली दे रहा है कि जुल्म और सितम की रात भले लंबी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन उजाला होकर रहता है, सवेरा निकल कर रहता है, रोशनी फैल कर रहती है। आज जो ये जुल्म और सितम किया जा रहा है, तुम सब्र से खड़े रहो। आज ये जुल्म करने वाले, इनकी नस्लें तुम्हारे कदमों में अपनी पलकें बिछाएंगी। फिर दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा, जब मक्का फतह हुआ, सारे जालिम सर झुकाए, आंखें झुकाए, हाथ बांधे खड़े थे, और वो मजलूम सरदार बनकर मक्का में दाखिल हो रहे थे, फातेह बनकर मक्का में दाखिल हो रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है वल फज्र, कसम है फज्र के वक्त की, जो एक ना एक वक्त तुलू होके रहता है। फिर फरमाया वल लैली इज़ा यस्र, और कसम है रात, 10 रातों की। अब यहां मुफस्सिरीन के 3 कौल हैं। 10 रातों की कसम, क्या मुराद उससे 10 रातों की? पहला कौल है कि जिलहिज्जा की 10 रातें, 10 रातें जिलहिज्जा की। एक और कौल है, उसमें 10 रातें रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की, उसकी कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाई। फिर तीसरा कौल है कि मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से 10 तारीख तक, इसकी कसम अल्लाह ने खाई। तो 10 मुबारक रातों की अल्लाह ने कसम खाई। तो पहले फरमाया कसम है फज्र के वक्त की, फिर दूसरी कसम है 10 मुबारक रातों की। उसके बाद फरमाया वश्शफ़्इ वल वत्र, कसम है जुफ्त की, और कसम है ताक की। ये जुफ्त और ताक क्या है? जुफ्त उसे कहते हैं जो अदद बराबर तकसीम हो जाए, जिसको इवन कहते हैं इंग्लिश में, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ये बराबर हैं। अगर इसको आधा आधा करेंगे तो बराबर हो जाएगा, इसको कहते हैं जुफ्त। और ताक उसे कहते हैं जो बराबर ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसको कहते हैं ताक। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इशारा इस बात की तरफ दे रहा है कि महबूब कसम है इस सारी मखलूक की कसम। उसके बाद कसम है इस मखलूक के पैदा करने वाले खालिक की जो अकेला है। अल्लाह ने मखलूक की भी कसम खाई, उसके बाद मखलूक के पैदा करने वाले खालिक की यानी अपनी कसम खाई। 4 कसमें खाई। उसके बाद फरमाया वल्लैली इज़ा यस्र, और कसम है उस रात की जो अपनी पीठ फेर कर जाने लगे, यानी उजाला होने लगे, उस रात की कसम। 5 कसमें खाकर आगे फरमाया हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र। इन सारी कसमों में बंदो, इन सारी कसमों में जो 5 कसमें मैंने खाई हैं, इसमें इबरत है, निशानी है उन लोगों के लिए जिनके पास अक्ल है, जिनके पास होश है। और जिनके पास अक्ल नहीं है, जिनके पास होश नहीं है, 5 कसमें नहीं, पूरे जमाने की भी अगर कसम खाई जाए उन्हें कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि कलाम में कमी नहीं होती, बात में कमी नहीं होती, थॉट में, इल्म में कमी नहीं होती। कमी जो होती है वो सोच में होती है, फितरत में होती है, तबीयत में होती है। अगर फितरत खबीस हो, भले कितना इल्म क्यों ना हो, उससे खबासत ही निकलेगी, उससे उस इल्म का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कुरान मजीद के हवाले से अल्लाह फरमाता है लोगों, ये कुरान वो है जिसको पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं, और इसी कुरान को पढ़कर बहुत से लोग हिदायत पा जाते हैं। यानी सोच का फर्क होता है, सोच जैसी होती है बंदा उससे वैसी नेमत हासिल करता है। मौलाना रूम यहां पर बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं बारिश में कोई कसूर नहीं है, बारिश बराबर होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो किसी जमीन से खुशबू निकलती है और किसी खुशबू से बदबू निकलती है। वजह क्या है? वजह यह है कि जहां से खुशबू निकल रही है वो बगीचे की जमीन होती है, जैसे ही बारिश पड़ती है वहां से खुशबू निकलने लगती है, और जहां बदबू निकलती है वो धूड़ की जमीन होती है, जहां कचरा फेंका जाता है, जैसे ही पानी पड़ता है वहां से बदबू निकलने लगती है। तो कसूर आदमी की सोच का होता है। तो अल्लाह फरमाता है हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, इन सारी कसमों में इबरत है, निशानी है उन लोगों के लिए जो अक्ल रखने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब को मुखातब करता है, यहां से गुफ्तगू का आगाज होता है। अल्लाह फरमाता है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, ऐ महबूब क्या इन लोगों ने नहीं देखा जो आपके रब ने कौमे आद के साथ किया।
کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو اللہ رب العزت نے قوم عاد کو جو عذاب دیا؟ اور قوم عاد کون تھے؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، جو بڑے بڑے مکانوں میں بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہا کرتے تھے، وہ قوم عاد۔ قوم عاد جو ہیں ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے تھے، بڑے بڑے گھر یہ بناتے تھے۔ آج بھی جو بڑے بڑے گھر بنائے جا رہے ہیں نا، اس کی بنیاد قوم عاد نے رکھی ہے۔ اسٹرکچر یہ قوم عاد کی طرف سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ بڑے سرکش ہو گئے، بڑے گنہگار ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت ہود کو بھیجا، اور انہیں طاقت بھی بڑی دی گئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، پورے زمانے میں بلاد جمع ہے، اللہ رب العزت کی پوری زمین میں ان سے طاقتور کوئی اور نہیں تھا۔ یعنی بلڈنگیں بھی بڑی بڑی تھی، ان کی اپنی بلڈنگ بھی بڑی بڑی تھی۔ تو یہ بڑے گھمنڈی ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب بھلا ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ ہماری تو اتنی بڑی بلڈنگیں ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹاور ہمارے ہیں، اور ہمارا شریر بھی اتنا مضبوط ہے کہ ہم دریاؤں کے رخ موڑ سکتے ہیں، ہواؤں کو ان کی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں، بھلا ہمارا کون کیا کر سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ کا کوڑا برسا، بلڈنگیں زمین بوس ہوتی ہوئی نظر آئی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اے حبیب ذرا قوم سمود کی بھی کہانیاں ان کو بتائیے، جو بلڈنگ بناتے نہیں تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس میں رہا کرتے تھے۔ یعنی بلڈنگ بناتے نہیں تھے، پہاڑ ہی میں اپنا گھر بناتے تھے۔ تو ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب انہوں نے ہدایت کی باتیں کی، اللہ کی باتیں کی، انہوں نے بھی اسی طرح گھمنڈ کیا، کہا اللہ کی بارش، اللہ کا طوفان، یہ پانی، عذاب، یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، بھلا وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے بھی دیکھا کہ جب اللہ کا عذاب آیا، وہ پہاڑ جیسے گھر بھی زمین بوس ہوتے ہوئے نظر آئے، اللہ کے سامنے کچھ نہیں بچا۔ پھر آگے فرماتا ہے وہ فرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون جو کیلوں والا، میخوں والا فرعون تھا۔ اللہ کہانی سنا رہا اپنے حبیب کو، ظالموں یہ ظلم ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ذرا فرعون کو یاد کرو جو کیلوں میخوں والا فرعون تھا۔ یہ میخوں والا فرعون اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص فرعون کی بات نہیں مانتا تھا، اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا تھا، تو وہ حکم دے دیتا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں میخ ٹھوک دیا جائے، اس کے پیروں میں میخ ٹھوک دیا جائے، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا میخوں والا فرعون۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، ذرا فرعون کو یاد کرو جو میخوں والا تھا، جو پورے زمانے میں فساد برپا کر کے رکھ دیا تھا، لیکن جب ہمارے عذاب کا کوڑا اس پر برسا، نہ اس کی حکومت کام آئی، نہ اس کا مال و دولت اس کا ساتھ آیا، نہ اس کی فوج اس کے ساتھ آئی، بلکہ اللہ رب العزت نے دریائے نیل میں اس کی ساری سلطنت کے ساتھ اس کو غرق کر کے رکھ دیا، اس کو ڈبا کے رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پچھلی کہانیاں سنا کر مسلمانوں کو ہمت دی اور ظالموں کو ہوش میں لایا کہ تم سے پہلے بھی بڑے ظالم گزرے ہیں، اس تخت پہ جو آج تم بیٹھے ہو، اس سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشی تھا، اور اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا جتنا آج تم اپنی کرسی پہ فخر کر رہے ہو کہ ہم خدا ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں کو فخر تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس فخر کو چور چور کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت انسان کی ایک کمی کو بیان فرماتا ہے۔ ابھی تک جتنی آیتیں آپ نے سنی یہ پچھلوں کی کہانیاں تھی، پرانوں کی کہانیاں تھی۔ اب اللہ رب العزت ایک عبرت کی بات کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ فرماتا ہے انسان کی ایک کمزوری ہے کہ جب اللہ رب العزت انسان کو آزمانا چاہتا ہے اور اس کے لیے دولت کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے دولت عطا کرنے لگتا ہے، اسے مال و دولت ملنے لگتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی منصب، کوئی پوسٹ اسے مل جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مال و دولت، روپیہ پیسہ، صحت و تندرستی، عزت و شوکت، عہدہ اور منصب، یہ ساری چیزیں اللہ اسے آزمانے کے لیے دیتا ہے، اس کے امتحان کے لیے دیتا ہے۔ لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے ربی اکرمن، وہ سوچتا ہے یہ جو چیزیں مجھے ملی ہیں اس کے بدلے میں ملی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، میں اللہ کا محبوب بن گیا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے یہ دولت ملی ہے۔ وہ اس گمان میں پڑا رہ جاتا ہے کہ مجھے امتحان نہیں بلکہ اللہ کی رضا مل گئی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ روپیہ دولت، وہ مال و دولت، وہ عزت و شوکت نتیجہ نہیں ہوتی، رزلٹ نہیں ہوتا، بلکہ بندے کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ ایک مثال سے آپ بات کو سمجھیں، یہ سڑک کا کام چلتا ہے جو کئی 100 کروڑ روپے کا ہوتا ہے۔ جب کوئی ٹینڈر بھرتا ہے اور ٹینڈر پاس ہو جاتا ہے، یا آپ بھی جب کوئی کام کسی کو دینا چاہتے ہیں تو ایڈوانس کے طور پر اسے کچھ پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں۔ اسی طرح گورنمنٹ بھی کچھ پیسے دیتی ہے، کروڑ روپے دیتی ہے، 10 کروڑ روپے دیتی ہے۔ کیوں دیتی ہے؟ عیش کرنے کے لیے، موج کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زمین بنانے کے لیے، مشین خریدنے کے لیے، لیبروں کا انتظام کرنے کے لیے، مٹیریل جمع کرنے کے لیے، اس لیے اسے ایڈوانس دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سوچ لے کہ یہ مجھے انعام مل گیا ہے، جو مجھے کرنا تھا وہ سب مل گیا ہے، یہ سوچ کر وہ سارے پیسے انتظام کرنے کی بجائے عیش میں اڑا دے،
تو وہ گھاٹے میں چلا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو اللہ رب العزت وہی فرما رہا ہے، جب میں بندے کو دولت دیتا ہوں، نعمت دیتا ہوں، آزمائش کے لیے دیتا ہوں، فضل کے طور پر نہیں دیتا، آزمائش کے طور پر دیتا ہوں۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں، مجھے دولت مل گئی تو اللہ کا فضل مل گیا، اس لیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں سکسیس ہو رہا ہوں، میں جہاں ہاتھ لگا رہا ہوں وہاں سونا بن رہا ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر آپ اس سے پوچھئے بابا کیا اللہ کا فضل ہے، کیا تمہیں مل گیا ہے، کیا تمہیں تمہاری پیشیانیوں کو سجدے کی طرف مل گئی ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی، تہجد تو چھوڑیے، میں 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ اس سے پوچھئے بابا تو جھوٹ نہیں بول رہا، کیا یہ اللہ کا فضل ہے؟ وہ کہے گا جھوٹ کیا، میں صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہوں، صبح سے شام تک اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کرتے رہتا ہوں، ملاوٹ کرتا ہوں، 2 نمبری کرتا ہوں، دغا کرتا ہوں، صبح سے شام تک یہی کرتا رہتا ہوں۔ پھر آپ پوچھئے بھئی اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کا فضل کسے کہتے ہیں؟ تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے دولت مل گئی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ حقیقت میں دولت نہیں تھی، یہ حقیقت میں آزمائش تھی، یہ اللہ کا فضل نہیں تھا، یہ حقیقت میں اللہ کا امتحان تھا، لیکن ہم اور آپ اسے فضل سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے گاؤں میں، محلوں میں پورا گھر بے ایمانی سے بنا ہوتا ہے، 2 نمبر کے پیسوں سے بنا ہوتا ہے، ہر اینٹ کسی کا حق مار کے لگائی جاتی ہے، لیکن جب وہ گھر تیار ہو جاتا ہے بڑے سنہرے الفاظ میں لکھ دیا جاتا ہے ھذا من فضل ربی۔ نادان، یہ اللہ کا فضل نہیں تھا، اللہ کی آزمائش تھی، اللہ کا امتحان تھا، جسے تو غلطی سے اللہ کا فضل سمجھ رہا ہے۔ اللہ کا فضل یہ نہیں ہے کہ دولت مل جائے، حقیقت میں اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندے کو سجدے کی طرف مل جائے، حقیقت میں اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سما جائے، حقیقت میں اللہ کا فضل یہ ہے کہ اسے رونے میں اللہ کی محبت میں لذت آنے لگے، حقیقت میں یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو ساری چیزیں آزمائشیں ہیں۔ اگر صرف دولت کا مل جانا کامیابی کی علامت ہوتی تو ذرا صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، وہ صحابہ جن کے لیے ملائکہ بھی اپنے پر بچھایا کرتے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ صبح ایک کھجور کھا کر روزہ رکھتے تھے اور شام کو افطاری کرنے کے لیے اسی کھجور کو کھا کر افطاری کیا کرتے تھے، یہ حال تھی۔ اگر دولت مل جانا کامیابی کی ضمانت ہوتی تو سب سے پہلے دولت صحابہ اکرام کے قدموں میں ہوتی، لیکن ان کے تو فاقے پہ فاقے گزر رہے تھے۔ ذرا یاد کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون عمر فاروق؟ کہ جنہیں شیطان بہکانا تو چھوڑیے، جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، جن کی رائے پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے، جس کے بارے میں آقا خود فرماتے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان جب کھلتی ہے تو حق کے سوا اس سے کچھ نہیں نکلتا، وہ عمر فاروق ہیں۔ 3 دن گزر گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا بھوک کی وجہ سے، گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، سوچتے ہیں یہاں چلا جاؤں گا تو شاید مسئلہ حل ہو جائے گا، دروازے کو دستک دیتے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، تپتی زمین ہے، دوپہر کے وقت کوئی کسی کے دروازے پر نہیں جاتا، لیکن بھوک کی وجہ سے آپ پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے دروازہ کھولا اور پوچھا عمر اس وقت بے وقت تم تشریف آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ابو بکر گھر میں بھوک نے بیٹھنے نہیں دیا، بڑا پریشان تھا اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بھائی عمر میرا بھی یہی حال ہے، میرے بھی گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا ہے، چلو آقا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اب دونوں حضور کی خدمت میں آتے ہیں، جیسے ہی حضور کے دروازے پہ پہنچے، دروازے کو دستک دینے والے تھے، حضور خود نکل آئے، اور جیسے حضور آئے حضور کے چہرے سے عیاں تھا کہ حضور نے خود کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ اے میرے دونوں صحابہ کیا بھوک لگی ہوئی ہے؟ عرض کیا جی بندہ نواز بڑی بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو کہیں چلتے ہیں، اللہ کچھ انتظام کرے گا۔ آپ مدینے کی گلیوں میں نکلے، جیسے ہی آگے بڑھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ملا، جیسے ہی گزرنے لگے حضور کی خوشبو سے حضرت ابو ایوب انصاری اندر بیٹھے ہوئے تھے، فوراً باہر چلے آئے، پتہ لگ گیا کہ حضور گزر رہے ہیں، فوراً آ گئے، سلام کیا، عرض کیا بندہ نواز ہمارے مہمان بن جائیے، ہمارے گھر تشریف لائیے۔ حضور کو اندر لے گئے، چند تازہ کھجوریں اور پانی حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے ان کھجوروں کو کھایا، پانی کو پیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا حضور کچھ دیر تشریف رکھیے میں ابھی آتا ہوں۔ آنگن میں ایک بکری کا بچہ بندھا ہوا تھا، فوراً اس کو ذبح کیا، پکانے کے لیے دیا، کچھ دیر بعد کھانا بھی پک گیا، اب حضور کی خدمت میں کھانا لا کر پیش کیا، عرض کیا بندہ نواز کھانے کو تناول فرمائیں۔ اب حضور نے توجہ سے سنے، ایک روٹی کا ٹکڑا لیا، اس میں چند بوٹیاں اور سالن ڈالے، آنکھوں سے حضور کے آنسو تھے۔ حضور نے فرمایا ابو ایوب کسی غلام کے ذریعے میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچا دو، میری بیٹی نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، اندازہ کریں جن کے قدموں میں جنت بچھ جاتی ہے ان کا یہ حال ہے، ان کے بھوک کا یہ حال ہے۔ اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہیں جو سارے شہیدوں کے سردار ہیں، کسی مولوی نے یہ لقب نہیں دیا، کسی عقیدت مند نے یہ لقب نہیں دیا سید الشہداء کا، بلکہ سلطان الانبیاء نے خود یہ لقب دیا ہے۔ ان کا حال جانتے ہیں کیا حال تھا جب وہ شہید ہوئے؟ ان کے لیے مکمل کفن تک نہیں تھا، اندازہ کریں، اگر سر چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے سے امت کو جنت ملنے والی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس نام ہے، ہم ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لے کر آ رہے ہیں، جنت البقیع میں
نماز پڑھ رہے ہیں اور ریاض الجنہ میں ذکر کر رہے ہیں تو ہماری بخشش ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، یہ ہر سال کی عمریں ہمیں دوزخ میں جانے سے نہیں بچا سکتے۔ جنت میں اگر جانا ہے تو مکمل دین کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ جب آزمانے کے لیے کسی بندے کو دولت دیتا ہے، اسے نعمتیں دیتا ہے، تو وہ نادان سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ نے مجھ پر اکرام کیا ہے۔ تو یہ 15 آیتیں ہو گئی، سورۃ الفجر کی وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک میں جو 15 آیتیں رہ جاتی ہیں اس پر خطاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ اسے دل میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے، اور آپ حضرات بھی ان باتوں کو جو سنتے ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، شام کو یا کل کو یہی بیان دوبارہ اپلوڈ ہوتا ہے، اسے دوبارہ سنیں تاکہ آپ کے عمل میں اضافہ ہو سکے، اوروں کو بھی سنائیں تاکہ معاشرے میں یہ بیان پھیلے، تاکہ جو عالم جمعہ کا بیان دیتے ہیں ان کو بھی شوق پیدا ہو کہ مارکیٹ میں اچھی باتیں چل رہی ہیں، 2 نمبر مال کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اگر اچھی باتیں کی جائیں گی تو لوگ سنیں گے، یہ باتیں لوگوں کو پتہ ہوں، اچھی نیت کے ساتھ آپ سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں تاکہ عمل کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے، میرے اہل و عیال کو، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ آپ سب حضرات کھڑے ہو کر صفیں درست کر لیں۔